अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत जिस तरह बाकी इदारों को तबाह करे जा रही है, उसी तरह ही पार्लियामेंट को भी बेवक़्त और बेतौकीर कर रही है। 3 महीने हुए हैं कौमी असम्बली का इजलास, 3 महीने होने वाले हैं, एक हफ़्ता बाकी है। कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, अब इजलास बुला लिया गया है और उसमें भी ट्रेजिडी जो एक मजाक किया जा रहा है मेंबरान के साथ, अपोजिशन के साथ, तमाम मेंबरान के साथ ओवरऑल इतला अभी तक नहीं दी गई, जिस पर अपोजिशन ने अपना शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अपोजिशन के मेंबरान ने, अपोजिशन की जमातों ने सुबह इजलास है 10:30 बजे कौमी असम्बली का बुलाया गया है। पिछला इजलास जो बुलाया गया था वो 29 अक्टूबर को बुलाया गया था। 29 अक्टूबर 2020 को बुलाया गया था आखिरी इजलास कौमी असम्बली का। उसके बाद अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया गया, क्योंकि अपोजिशन इजलास में नहीं जाना चाह रही थी। हुकूमत ने 2-3 दफ़ा कोशिश की, अटेम्प्ट किया, लेकिन अपोजिशन को एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई पार्लियामेंट को जब तक आप तौक़ीर उसकी जो हुर्मत है वो मजरू करते रहेंगे पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की, ऐवान की, तब तक हम ऐवान में नहीं आएंगे, ऐवान का कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हवाले से बात करूंगा। आज का मौजू हमारा यही है, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीटीआई किस तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर और बेवक़्त करती रही है। बाकी इदारों की मैं आज बात नहीं करूँगा, बाकी इदारों पे कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। 100 इदारे बंद कर चुके हैं, 100 से ज़ायद इदारे बंद कर चुके हैं। इदारों की अहमियत, वक़्त, वक़ार मजरू कर रहे हैं, मईशत तबाह कर रही हैं, इसी तरह बाकी इदारों को भी तबाह करे जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट हमारा आज का मौजू है। पार्लियामेंट का सेनेट का ऐवान, जो सेनेट की गुज़श्ता अदवार में जो हैसियत एक वक़ार बना था, स्पेशली मियाँ रज़ा रब्बानी के दौर में सेनेट को बहुत ऊपर लेके गए थे रज़ा रब्बानी, लेकिन उसके बाद सादिक संजरानी के दौर में धड़ाम से उस वक़ार को नीचे जाके ज़मीन बोस कर दिया गया है। वो अलग बात है, ये इस पर भी कभी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास 3 महीने तकरीबन होने को है, नहीं बुलाया जा रहा था और अपोजिशन भी चाह रही है कि इजलास बुलाया जाए, दिन पूरे हों। अपोजिशन हर दौर में हुकूमत के साथ ताउन भी कर रही होती है, लेकिन जब तक हुकूमत की तरफ से ताउन नहीं किया जाएगा या हुकूमत की तरफ से ताउन नहीं मांगा जाएगा, तब तक अपोजिशन को क्या सर में दर्द पड़ी है कि अपोजिशन हुकूमत के पीछे पीछे फिरती रहे कि भाई हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, भाई आ जाओ। अपोजिशन का काम नहीं है। हुकूमत इसी तरह डील कर रही है अपोजिशन को जिस तरह हुकूमत में ना हो, अपोजिशन में हो। हुकूमत का जो रवैया है वो अपोजिशन वाला है, अपोजिशन का रवैया भी अपोजिशन वाला है। अब इस तरह लग रहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान में। ये 2-2.5 सालों से ऐसा लग रहा है कि कोई वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं है, कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं है जिसके साथ कोई अपोजिशन बात करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जेल में है, वो भी समझे अपोजिशन लीडर भी नहीं है। अब ये वाहिद पार्लियामेंट है जो अमलन बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म भी हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हैं कायदे-ए-ईवान इस पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में हैं, बज़ाहिर अपोजिशन लीडर भी हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़, लेकिन अमलन वो नहीं हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को आपने जेल में रखा हुआ है, ये दूसरी दफ़ा जेल में डाला है। शुरू में भी नेब ने जेल में रखा था और उसके बाद अभी भी जेल में हैं। तो बग़ैर अपोजिशन लीडर के पार्लियामेंट ये चल रही है। ये तारीख़ का एक बदतरीन एक अलमिया है।
اور وزیر اعظم بھی عملاً ہے نہیں، وہ آتے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں۔ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اپوزیشن تنقید کر رہی ہوتی ہے، ہوٹنگ کر رہی ہوتی ہے، مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہوتا، نعرے بازی کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے میں پارلیمنٹ میں نہیں آتا۔ بالکل بچوں والی جو ضد ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کیا تھا کہ وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ لاشیں دفنا دیں، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اب یہ چیف ایگزیکٹو ملک کا یہ اس طرح کی شرائط رکھ رہے ہیں، تو پارلیمنٹ میں بھی وہ اسی طرح کی شرط رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن مجھے خاموشی سے سنے گی تو پھر میں آؤں گا۔ جب بھی آتے ہیں اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور باقی لوگ، اسپیکر اسد کیسر، یہ کوشش کر کے اپوزیشن کو راضی کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے، تقریر کریں گے، آپ نے مہربانی کرنا، خاموش رہنا، آپ نے کوئی شور شرابہ، ہوٹنگ وغیرہ، نعرے بازی، وزیر اعظم پر تنقید یا ہنگامہ نہ کرنا۔ تو اس شرط پر وہ وزیر اعظم جو صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ تو اب یہ جتنا عرصہ حکومت کا رویہ جس طرح کا رہا ہے، یہ 3 مہینے سے اجلاس بھی اسی وجہ سے، حکومت کے رویے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ اپوزیشن ایوان کا حصہ ہے۔ اپوزیشن کے بغیر کیسے کارروائی آپ چلائیں گے؟ آپ اپوزیشن کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ ہو، اپوزیشن کا کوئی بندہ نہ ہو، ہم اکیلے ہی چلائیں نظام۔ تو اس طرح تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوئی نظام چلے گا، یہ پارلیمانی جمہوری نظام۔ تو اپوزیشن کو اسپیس دینی پڑے گی، جو پی ٹی آئی نہیں دینا چاہ رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر اپوزیشن نے بھی عدم تعاون کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور یہ کہا کہ بھئی پارلیمنٹ میں ہم قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اور میری بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر حکومت بلاتی ہے اجلاس تو پھر آپ لوگ جائیں گے یا واک آؤٹ کریں گے؟ جائیں گے ہی نہیں۔ تو اپوزیشن نے کہا کہ ہم جائیں گے، لیکن ہم ڈیسائیڈ یہ کریں گے کہ ہم نے جا کر کرنا کیا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، اندر ہنگامہ کرنا ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، کارروائی نہیں چلانے دینی، یا احتجاج کر کے اپنا ریکارڈ کرا کے اس کے بعد واک آؤٹ کر کے لابیز میں آ کر بیٹھنا ہے۔ یہ ہم نے عین وقت پر فیصلہ کرنا ہوگا جب اجلاس بلایا جائے گا۔ تو اب اجلاس جنوری شروع ہو گیا ہے، باقی 5 مہینے رہ گئے ہیں، 4.5-5 مہینے۔ تو ان 4.5-5 مہینوں میں حکومت کے دن بہت زیادہ رہتے ہیں۔ حکومت نے اس سال اجلاس اتنا چلایا ہی نہیں ہے، دن کیسے پورے کریں گے؟ گزشتہ سال بھی جو پارلیمانی سال تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 1.5-2 مہینہ مسلسل اجلاس چلایا گیا تھا، کوئی 40-45 دن تقریباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مسلسل اجلاس چلایا گیا تھا۔ تب جا کے انہوں نے دن پورے کیے تھے، اور غیر ضروری اجلاس چلایا جا رہا تھا، کوئی کارروائی نہیں تھی، کوئی ایجنڈا نہیں تھا، بغیر ایجنڈے، بغیر کارروائی کے، کارروائی ایسے ہی بس پوائنٹ آف آرڈر اور حاضری لگانی تھی، کبھی 5 منٹ، کبھی 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ، کیونکہ انہوں نے دن پورے کرنے ہوتے ہیں پارلیمانی سال کے 130 دن۔ تو اسی طرح ہی اس سال بھی ایک نیا بحران مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت خود کریٹ کرے گی، جو دن پورے نہیں ہوں گے۔ تو آئینی طور پر دن پورے کرنے ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط میں ہے، رولز میں ہے۔ اپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ المیہ آج یہ ہوا ہے کہ ابھی صبح 10:30 بجے اجلاس ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا بھی، اور ابھی تک رات کے 9:30 بج چکے ہیں، صبح اجلاس ہے، رات کے ابھی 9:30 بج رہے ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک ممبران کو اطلاع نہیں دی۔ یہ میں نے قومی اسمبلی کے حکام سے تصدیق کی ہے، ان سے بھی رابطہ کیا ہے، معلوم کیا ہے، جو اطلاع دیتے ہیں ممبران کو، انہوں نے ابھی پروگرام ریکارڈ کرنے سے 5 منٹ پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ ممبرز کو اطلاع دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہی اطلاع نہیں دی گئی، ہمیں ہی اطلاع نہیں ملی ابھی تک، تو ہم ممبران کو کہاں سے دیں؟ میں نے پھر پوچھا کہ آپ ہی اطلاع دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیتے ہیں، لیجسلیشن برانچ بھی دیتا ہے۔ اب لیجسلیشن برانچ نے اپنی ٹیم کو، متعلقہ جو ٹیم ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کو اطلاع نہیں دی، انہوں نے پھر ممبرز کو اطلاع نہیں دی۔ شاہدہ اختر علی JUI کی چیف وہپ ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے کچھ دیر پہلے رد عمل
اپنا شدید رد عمل اور احتجاج کا جو ہے اپنا ریکارڈ کرایا ہے، انہوں نے بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حیرت ہو رہی ہے، اصولی طور پر 3 دن پہلے ممبرز کو اطلاع دینی چاہیے، کیونکہ ملک کے دور دراز علاقوں سے ممبرز آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہ کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گی، کہ کوئی بائی روڈ آئے گا، کوئی بائی ایئر آئے گا، تو کس طرح ممبرز پہنچیں گے جب ابھی کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اجلاس شروع ہونے میں، اور انہوں نے ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں دی۔ ٹی وی چینل سے اور میڈیا سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی میسج، کوئی کال، جس طرح تھرو پراپر چینل جو اطلاع دی جاتی ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں موصول ہوئی۔ یہ پی ٹی آئی کا حال ہے، یہ اس طرح پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے، اور اس پر میں کمیٹیوں کے حوالے سے الگ پروگرام کروں گا۔ کمیٹیوں کا حشر جو انہوں نے کیا ہے، کمیٹیوں کو غیر فعال کر دیا ہوا ہے، پابندی لگا دی ہوئی تھی، یہ بہت اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ 20 سال سے میں پارلیمنٹ کو کور کرتا رہا ہوں، قومی اسمبلی اور سینٹ کو، تو میرے پاس تو ڈھیر سارا مواد ہے، لیکن قومی اسمبلی پہ آج جو اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے، جو حکومت کا رویہ تھا، اس سے آپ کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔